سوراخ کے قریب سے ایک نہایت ڈری سہمی ہوئی آواز ابھری۔ آپ کی طرح کا قیدی ہوں میں، آپ کی طرح کا قیدی ہوں میں بھی۔ بخدا آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب جو قسم کہیں میں کھانے کو تیار ہوں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ آپ کا اعتماد اور تعاون۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اور یہ دیوار کیوں توڑی ہے تم نے؟ کیا اس سے پہلے بھی تم ہی اس دیوار کو کھودتے تھے؟ جی ہاں، میں نے بے ضرر جھوٹ بولا، بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں۔ آپ تھوڑی سی ہمت آپ کریں، جو کام میں کئی گھنٹوں میں نہیں کر سکتا وہ آپ 10-15 منٹ میں کر لیں گی۔ اگر کوئی آہنی سلاخ یا اس قسم کی چیز آپ کے پاس ہے تو اپنی طرف سے اس سل کو میرے کمرے میں دھکیلنے کی کوشش کریں۔ لیکن تم چاہتے کیا ہو؟ عورت کے لہجے میں بدستور خوف کی لرزش تھی، ویسے وہ کوئی پڑھی لکھی خوش اعتبار خاتون معلوم ہوتی تھی۔ میں نے کہا، بہن جی، ایک قیدی رہائی کے سوا اور کیا چاہتا ہے؟ یقیناً آپ بھی یہی چاہتی ہوں گی۔ یقین کریں، آج رات ہم دونوں کی مراد پوری ہو سکتی ہے، اور ایسے محفوظ طریقے سے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہم یہ رستہ بنا لیں تو میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، آپ خود کہیں گی کہ ہاں ہم رہا ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے پر اعتماد لہجے سے عورت کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ وہ میرے دکھائے ہوئے من پسند خواب میں الجھنے لگی تھی۔ میں نے اشاروں کنائیوں میں عباس کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا اور عورت کے سامنے خود کو تنہا ظاہر کر رہا تھا۔ دو کی بجائے اکیلے مرد پر اعتماد کرنا عورت کے لیے زیادہ آسان تھا۔ 2-3 منٹ ہمارے درمیان گفتگو ہوئی اور عورت میرے ڈھب پر آ گئی۔ میں نے عورت کے متعلق جو اندازے لگائے وہ بالکل درست تھے۔ عیسیٰ جان کی پہنائی ہوئی زنجیریں ہم دونوں کے درمیان درد مشترک کی حیثیت رکھتی تھی۔ عورت نے میرے کہنے پر عمل کیا اور کسی نوکدار چیز سے سل کے ارد گرد کا مسالہ چھاڑنے لگی۔ دوسری طرف سے میں نے بھی کوششیں جاری رکھیں۔ 10-15 منٹ میں ہم چوکور سل دیوار سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ پیٹ کے بل لیٹ کر میں سوراخ میں سے بآسانی گزر گیا۔ دوسری طرف لالٹین کی روشنی میں ایک حسین و جمیل شاداب عورت میرے سامنے تھی۔ اس کی عمر 25 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ اپنے خد و حال سے وہ وسطی پنجاب کی رہنے والی نظر آتی تھی۔ لمبا قد، بھرا بھرا جسم، سبز شلوار قمیص پر اس نے سفید چمکیلی جرسی پہن رکھی تھی۔ گرم چادر اس کے سر سے ڈھلا کر شانوں پر ٹکی ہوئی تھی اور سفید کبوتروں جیسے نرم و نازک ہاتھ مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف و ہراس لیے میری طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ گھبراؤ نہ بہن، ہماری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر قریبی چارپائی پر بٹھا دیا۔ کوئی اور بھی ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے درمیانی خلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا ساتھی ہے، تم میری طرح اس پر بھی بھروسہ کر سکتی ہو۔ اس کے ہونٹ تھرا کر رہ گئے۔ میں نے خلا کے پاس جھک کر عباس خان کو ہدایت کی کہ وہ اپنی لالٹین بجھا دے۔ دونوں کمروں کی درمیانی دیوار کے ساتھ لکڑی کی ایک الماری رکھی تھی۔ الماری کی ایک سائیڈ کو سیگار میز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ وہاں شیشہ لگا ہوا تھا اور نیچے شیلف پر میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ عورت نے خوشبو لگا رکھی ہے اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی ہے۔ کمرے میں 2 چارپائیاں تھیں، ان پر پھولدار چادریں بچھی ہوئی تھیں اور سرخ شنیل کے لحاف رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں انگیٹھی بھی موجود تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ایک چارپائی پر کوئی سو رہا ہے۔ قد کاٹ سے وہ بچہ نظر آتا تھا۔ کون ہے یہ؟ بچہ ہے، میرے ساتھ اس کمرے میں رہتا ہے، عورت نے متصر جواب دیا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ لکڑی کی الماری کو تھوڑا سا کھسکا کر ہلا کے سامنے کر دیا جائے۔ عورت نے میرا ہاتھ بٹایا اور ہم نے الماری کو حرکت دے کر درمیانی خلا ڈھانپ دیا۔ میں نے عورت کا اعتماد بحال کرنے کے لیے پہلے اسے اپنے بارے میں بتایا۔ ظاہر ہے یہ ایک ادھورا تعارف تھا، بلکہ میرے نام کی حد تک فرضی بھی تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم لاہور سے آئے ہیں، کچھ مقامی دوستوں کے ساتھ مل کر ڈھوکی تالاب کے علاقے میں شکار کھیل رہے تھے کہ عیسیٰ جان کے ہتھے چڑھ گئے۔ اب کئی دنوں سے اس ڈیرے پر پابند ہے۔ عورت جلد از جلد جاننا چاہتی تھی کہ میرے پاس وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جس کے بل بوتے پر میں یہاں سے نکلنے کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ چھڑی تھی ہی نہیں تو میں دکھاتا کیا؟ یہ کمرہ بھی ہمارے کمرے کی طرح 3 اطراف سے گرا ہوا تھا اور قطعی ناقابل شکست تھا، بلکہ یہاں تو دروازے کے ساتھ وہ سلاخ دار کھڑکی بھی نہیں تھی جو ہمارے کمرے میں موجود تھی۔ اس کی جگہ صرف ایک روشن دان سا تھا۔ تاہم میں نے اپنی مایوسی عورت پر ظاہر نہیں ہونے دی اور اسے اپنے سوالوں کے دھارے میں بہا کر تعارف کی طرف لے گیا۔ وہ ایک سمجھدار اور محتاط عورت تھی، اپنی سائیڈ ہر طرح محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے شائستہ لہجے میں معذرت چاہی کہ وہ اپنا نام پتہ نہیں بتا سکتی، تاہم یہ بتا سکتی ہے کہ وہ کیسے اور کیوں کر یہاں پہنچی۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا، وہ بتا رہی تھی تو میں نے اسی کو غنیمت جانا۔ عورت نے بتایا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ عیسیٰ جان نے کسی طور اس کے شوہر کو بلیک میل کیا اور پولیس سے بچنے کے لیے ان کے گھر میں 1 ماہ تک زبردستی پناہ گزین رہا۔ اسی دوران اس کی نیت خراب ہو گئی۔ جب وہ ان کے گھر سے رخصت ہوا تو ساتھ ہی اسے بھی اغوا کر کے یہاں قبائلی علاقے میں لے آیا۔ اب وہ پچھلے کئی ماہ سے یہاں اس کی حبس بے جا میں تھی اور وہ سارے دکھ جھیل رہی تھی جو ایک مغویہ کی قسمت ہوتے ہیں۔
میرا دماغ سنسنا رہا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی خوبرو عورت کو سرتپا گھورا۔ پھر میرے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی، میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تم نبیلہ ہو، مالک محمد کی بیوی، تم شیخو پورہ میں رہتی ہو۔ عورت کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور چہرہ چند لمحوں میں کئی رنگ بدل گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں نبیلہ، تم اعتراف کرو یا نہ کرو، حقیقت یہی ہے کہ تم نبیلہ ہو، اور میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتا ہوں، غالباً وہ باتیں بھی جو ابھی تمہارے سامنے نہیں ہیں۔ تمہارا پہلا خاوند، تمہارا تیسرا بچہ، تمہاری وہ مجبوری جس نے تمہیں مالک محمد کی بیوی بنائی، یہ سب کچھ میرے علم میں ہے۔ نبیلہ جان گئی کہ اب ہتھیار ڈالنے کے سوا چارہ نہیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سراسیم کی لہریں لے رہی تھی۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر وہ بولی، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسی باتیں؟ کون ہیں آپ؟ میں نے ملائمت سے کہا، تمہارا خیر خواہ ہوں نبیلہ، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اجنبیت کی دیوار نہیں گراؤ گی تو ہم وقت ضائع کرتے رہیں گے، اور آج کی رات یہ وقت ہی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، نہ صرف خود بلکہ کچھ اور لوگوں کو بھی یہاں سے نکالنا ہے۔ مجھے بتاؤ، تم یہاں کیسے پہنچی ہو؟ کب سے یہاں بند ہو، اور تمہارے خیال میں یہاں سے نکلنے کے امکانات کیا ہیں؟ وہ بولی، پہلے آپ بتائیں، آپ مالک محمد کو کیسے جانتے ہیں؟ کیا آپ ان سے ملے تھے؟ ہاں، مالک محمد سے میری پرانی صاحب سلامت ہے۔ قادری زماں ہمارا مشترکہ دشمن تھا، اکثر جھوک سامن میں ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ چند روز پہلے شیخو پورہ میں تمہارے گھر جا چکا ہوں، تمہارے بچوں سے بھی ملا ہوں، وہ سب تمہاری جدائی میں پریشان ہیں اور ہر پل تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ بچوں اور شوہر کا سن کر وہ مصیبت زدہ تڑپ اٹھی۔ آنسوؤں نے آنکھوں پر یلغار کی اور احتیاط کا ہر بند توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ کیسے ہیں میرے بچے؟ آپ نے خود انہیں دیکھا تھا، وہ ٹھیک تو ہیں؟ بیمار تو نہیں ہو گئے؟ ببلی کیسا تھا؟ زیادہ روتا تو نہیں تھا؟ ایک دم اس کی ہچکیاں تیز ہو گئیں اور کلیجہ تھام کر آگے کو جھک گئی۔ سردی بہت زیادہ تھی اور چادر اس کے کندھوں سے ڈھلک کر زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے چادر اٹھائی اور احتیاط سے اس کے سر پر ڈال دی۔ میرے ہمدردانہ انداز نے اسے کھل کر رونے پر مائل کر دیا۔ مٹی سے آلودہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن غم کی یورش میں فصیل ضبط کا ہر بند ٹوٹتا چلا گیا۔ میں نے اسے رونے دیا۔ یہ آنسو اس کی آنکھوں کو شیشے کی طرح شفاف کر رہے تھے، اور میں جانتا تھا جب تھوڑی دیر بعد وہ پلکیں اٹھائے گی تو اس شیشے کے آر پر سب کچھ صاف نظر آئے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جب گھٹا جھوم کر برس چکی اور نبیلہ کا چہرہ دھلا ہوا زرد گلاب سا نظر آنے لگا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اور اس کے درمیان بہت سے پردے اٹھ گئے ہیں۔ پردیس میں تو دیس کی طرف سے آنے والی ہوا بھی اچھی لگتی ہے۔ میں تو پھر ایک جیتا جاگتا فرد تھا، نہ صرف اس کا گھر دیکھ کر آیا تھا بلکہ اس کے جگر گوشوں سے بھی مل چکا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی گمشدہ جنت کا حال دریافت کرنے لگی، کریت کریت کر سوال پوچھنے لگی۔ میں بتاتا جا رہا تھا اور اپنے کام کی باتیں اسے پوچھتا بھی جا رہا تھا۔ یہ امر میرے لیے نہایت خوشگوار حیرت کا سبب بنا تھا کہ وہ ابھی تک حیات تھی۔ معلوم نہیں مالک محمد تک اس کے مرنے کی غلط اطلاع کیوں کر اور کیسے پہنچی تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ مالک محمد اسے مردہ تصور کر چکا ہے، اور نہ ہی یہ بتایا کہ اس کا پہلا بچہ مل چکا ہے اور اب مالک محمد نے اسے بیٹوں کی طرح گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اطلاعات یقیناً اس کے لیے سنسنی خیز تھی، اور میں فی الحال اسے مزید ہیجان کا شکار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیدار ہونے کے بعد وہ بری طرح چیخی چلائی تھی اور دروازہ بھی پیٹتی رہی تھی، پھر بھی کوئی اندر نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آہ بھر کر بولی، یہاں چیخنے چلانے پر کوئی کان نہیں دھرتا، گونگے بہرے لوگ ہیں یہ۔ پتہ نہیں کتنی راتیں میں نے اسی طرح چیختے چلاتے گزاری ہیں، اب تو عادت سی ہو چلی ہے رونے کی اور رو رو کر سو رہنے کی۔ میں نے پوچھا، اتنی چیخم دھاڑ کے باوجود یہ لڑکا بھی بے سدھ پڑا رہا ہے، کہیں اسے بھی کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کھلایا گیا؟ میرا اشارہ چارپائی پر سوئے لڑکے کی طرف تھا۔ آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، نبیلہ نے جواب دیا، لیکن اسے نشہ کھلانے والی میں خود ہوں۔ میں اسے اس کمرے میں رکھنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ افیون کھا کر بے سدھ پڑا رہے، رات بھر اس کمرے میں کچھ بھی ہوتا رہے یہ بے خبر سویا رہے۔ آخری الفاظ کہتے کہتے نبیلہ کے چہرے پر خجالت اور بے کسی کا ایسا تاثر ابھرا کہ میں لرز کر رہ گیا۔ رات بھر اس کے کمرے میں کچھ بھی ہوتا رہے یہ بے خبر سویا رہے، اس کمرے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کسی جواب کا طالب نہیں تھا۔ نبیلہ ایک مغویہ تھی، کمزور ناتواں عورت۔ اس کے محافظ بازو اس سے بہت دور تھے۔ کسی کو اپنی بے کسی کا تاوان ادا کرنے کے لیے اس نے لباس میں خوشبو لگا رکھی تھی اور چہرے پر سگار کر رکھا تھا۔ سرکس میں جھولا جھولنے والے شیر اور سائیکل چلانے والے چیتے کو دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان بے زبان جانوروں کو خلاف فطرت کاموں پر مجبور کرنے کے لیے کیا کیا ستم ڈھائے گئے ہیں۔ نبیلہ بھی ستم رسیدہ تھی۔ اس کے لباس کی خوشبو اور چہرے کا سنگار بھی ایسے ہی ناروا جبر کی کہانی سنا رہا تھا۔ آنسوؤں اور آہوں کے درمیان اس نے مجھے اپنی رودات سناتے ہوئے کہا، عیسیٰ جان مجھے شیخو پورہ سے نوشہرہ لے آیا تھا، یہاں اس کا ایک شناسہ رمضان ملتانی ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے۔
عیسیٰ جان نے مجھے 2-3 روز اس کے گھر رکھا۔ رمضان ملتانی کا ایک ٹرک ہوزری وغیرہ کا سامان لے کر نوشہرہ سے ٹل جا رہا تھا۔ عیسیٰ جان میرے ساتھ اس ٹرک میں چھپ گیا اور یوں ہم ٹل پہنچے۔ آگے کا سفر ہم نے گھوڑوں پر طے کیا۔ مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہاں پہنچایا گیا۔ اسی ڈیرے پر کم سے کم 100 افراد موجود ہیں۔ مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہاں پہنچایا گیا۔ اسی ڈیرے پر کم از کم 100 افراد موجود ہیں۔ وہ سب کے سب خطرناک لوگ ہیں۔ ان کے پاس جدید رائفلیں ہیں۔ وہ اکثر آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن عیسیٰ جان کا ایک ساتھی شنکر شکرا کہلاتا ہے۔ بعض لوگ اسے شنکر بھارتی بھی کہتے ہیں۔ سنا ہے کہ وہ بے حد خطرناک شخص ہے۔ چند روز پہلے عیسیٰ جان کے کچھ ساتھیوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ اس جھگڑے کی پاداش میں شنکر شکرا نے 3 مردوں اور ایک عورت پر تیل چھڑک کر انہیں سرے عام زندہ جلا دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ڈیرے پر لڑائی جھگڑا نہ ہونے کے برابر رہ گیا اور ہر شخص پر اسی شنکر نامی قاتل کی دہشت سوار ہو گئی ہے۔ اس ڈیرے پر مردوں کے علاوہ 4-5 عورتیں بھی موجود ہیں۔ وہ سب اغوا کر کے لائی گئی ہیں اور اب ہنسی خوشی ان ڈاکوں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ نبیلہ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے جھجک رہی تھی، تاہم اس نے اشاروں کنائیوں میں اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اور میں نے اپنے سوالوں سے جو کچھ اگلوایا اس کا لبے لباب یہ ہے۔ عیسیٰ جان ایک گھنونا اور بے رحم شخص تھا، لیکن نبیلہ کے ساتھ اس کا رویہ خاصا مختلف رہا تھا۔ وہ اس کی ظاہری اور باطنی خوبیوں سے متاثر ہوا تھا اور اس نرمی کا برتاؤ کر رہا تھا۔ ابھی تک اس نے اپنے سوا کسی کو نبیلہ کے قریب نہیں بھڑکنے دیا تھا۔ وہ نبیلہ کو اپنے مخصوص لہجے میں شہزادی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ اس کے لیے رنگ برنگ پوشاکیں لے کر آیا تھا اور چاہتا تھا کہ نبیلہ پیچھے کا دکھ بھول کر ہر وقت بنی سنوری رہے۔ شروع میں نبیلہ بہت چیخی چلائی تھی اور اس نے کئی بار بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن آخر جان گئی تھی کہ سب کوششیں بسود ہیں۔ وہ عیسیٰ جان کی مرضی کے بغیر یہاں سے نکل نہیں سکتی اور اپنے جگر گوشوں کو دوبارہ دیکھنے کی آس اسے زندہ رکھے ہوئے نے اسے زندہ رکھا اور وہ یونانی دیو مالا کی ایک صابر دیوی کی طرح ہر شب سانپ کا ڈنک کھا کر بھی چاند کی کرنوں سے اپنے گمشدہ بچوں کی پوشاکیں بنتی رہی اور ان سے دوبارہ ملنے کی دعا کرتی رہی۔ نبیلہ کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ عیسیٰ جان اکثر اس کے کمرے میں آتا ہے اور صبح تک رہتا ہے۔ میں نے ایک نگاہ کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ دروازے کے باہر سرد تاریک رات کی حکمرانی تھی۔ دور و نزدیک سے کوئی آواز، کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر گنگناتا ہوا جھرنا بھی شاید رات کے اس پہر خاموش ہو گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ نبیلہ نے پوچھا۔ میں نے ایک نگاہ اس کے دلکش سراپا پر ڈالی اور نگاہیں چرا کر پوچھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ عیسیٰ جان؟ میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ نہیں، اب کافی دیر ہو گئی ہے، وہ نہیں آئے گا۔ اس نے میرے ادھورے سوال کا مکمل جواب دے دیا۔ لیکن آپ یہ بات مت بھولیں کہ وہ کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گئی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے اس کے وسیع و ریز آنکھوں میں جھانکا۔ آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، وہ بولی۔ معلوم نہیں آپ کی اس حرکت کا انجام کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کل اس سامنے شخص کی جگہ آپ کھڑے ہوں، دیوار کے ساتھ۔ دیوار کے ساتھ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پھر اچانک یہ خیال ذہن میں برق کی طرح کوندا کہ مجھے اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے۔ میں نے نبیلہ کو یہی بتایا تھا کہ میں اپنے شکاری دوستوں کے ساتھ پچھلے کئی روز سے یہاں مبعوث ہوں۔ شاید نبیلہ اسی تناظر میں کسی واقعے کا ذکر کر رہی تھی۔ میرے سوال پر وہ چونک سی گئی، مجھے گھور کر بولی، کل آپ یہاں نہیں تھے کیا؟ نہیں، میں اور عباس خان 2-3 روز سے دن کے وقت ڈیرے سے باہر ہوتے ہیں۔ عیسیٰ جان کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم نے کچھ قیمتی رائفلیں ڈوکی تالاب کے ارد گرد چھپا دی ہیں۔ وہ ہم سے وہ رائفلیں برآمد کرانا چاہتا ہے۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور میں بھی بول رہا تھا۔ ایسی کچھ ضرورت تو نہیں تھی جھوٹ بولنے کی، لیکن اس مرحلے میں کسی قیمت پر نبیلہ کا اعتماد کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ حیرت سے بولی، کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ اپنے ساتھی کی موت سے بھی بے خبر ہیں؟ میرا دماغ سنسنا کر رہ گیا۔ کن ساتھیوں کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ بولی، آپ خود ہی تو بتا رہے ہیں کہ پکڑے جانے والے شکاری آپ کے ساتھی ہیں۔ شاید آپ بے خبر ہیں کہ پچھلے 3 روز سے ان پر سخت مصیبت آئی ہوئی ہے۔ میں نے اس کھڑکی سے سارا تماشا دیکھا ہے۔ وہ جس کی گردن اور تھوڑی پر پھل بہری کے داغ سے تھے، دبلا پتلا لمبا سا شخص، کیا نام تھا اس کا؟ آپ کا ساتھی تھا، آپ تو جانتے ہوں گے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ہیڈ کانسٹیبل نذیر کی بات کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ میں نذیر کے متعلق کوئی بری خبر سننے والا ہوں۔ میں نے کہا، نذیر نام تھا اس کا؟ کیوں، کیا ہوا اسے؟ وہ غمناک انداز میں بولی، کل قتل کرا دیا اسے شنکر نے۔ اب پتہ نہیں کس کی باری ہے۔ کیا ہوا نذیر کے ساتھ؟ میں نے ارزدہ لہجے میں پوچھا۔
بڑا صفاق آدمی ہے وہ شنکر، بلکہ اسے آدمی کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کی صورت بھی کہاں ملتی ہے، انسانوں سے کوئی خوخار جانور لگتا ہے۔ آپ نے وہاں جھرنے کے پاس چاند ماری کا میدان تو دیکھا ہوگا، وہیں گولی ماری تھی انہوں نے اس بیچارے کو، اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا اور سر پر کھانسی کے شربت کی چھوٹی سی بوتل رکھ دی تھی۔ شنکر اور دوسرے نشانہ باز اس بوتل کو نشانہ بناتے تھے، ایک بوتل ٹوٹ جاتی تھی تو دوسری رکھ دی جاتی تھی۔ وہ کب تک زندہ رہتا؟ آخر اسے مرنا ہی تھا اور وہ مر گیا۔ ایک شخص کی گولی اس کی پیشانی پر لگی اور وہ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا، مگر 2 روز تک اس بد نصیب نے جو عذاب سہا اس کا تصور بھی لرزہ خیز ہے۔ موت کے خوف نے اس کے اعصاب کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ کسی وقت وہ پاگلوں کی طرح چیختا ہوا نشانہ بازوں کے قدموں میں گر پڑتا، ان کی منتیں سمجھتے کرتا۔ وہ پچکار کر اسے پھر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتے اور تسلی دیتے کہ اگر وہ ان کے کہے پر عمل کرتا رہا تو زندہ رہے گا۔ کل چاند ماری شروع ہونے کے 10-15 منٹ بعد ہی اسے گولی لگ گئی۔ اس کی جگہ گھنگریالے بالوں والے اس سانپلے شخص کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ کل وہ پورا 1 گھنٹہ موت کے منہ میں رہا ہے، معلوم نہیں اب بھی اس کی جان بخشی ہوتی ہے یا نہیں۔ گھنگریالے بالوں اور سانولے شخص کا اشارہ بھی فوراً ہی میری سمجھ میں آ گیا۔ نبیلہ انسپکٹر باجوہ کی بات کر رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ کچھ دیر پہلے جب عیسیٰ جان مجھے ایس پی اور صوبیدار وغیرہ سے ملوانے لے گیا تھا تو وہاں انسپکٹر باجوہ گھٹنوں میں سر دیے زاروں کی تار رو رہا تھا۔ غالباً نبیلہ کی اطلاعات درست ہی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نذیر کے بعد اب انسپکٹر باجوہ کو دردناک صورتحال کا سامنا تھا۔ میری نگاہوں میں ہیڈ کانسٹیبل نذیر کی صورت گھومنے لگی۔ حادثہ رونقی بندہ تھا وہ، میں اس کا ہم منصب تھا، لہٰذا وہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف تھا۔ ایس پی برکت کی مطلون مزاجی پر سرگوشیوں میں چٹپٹے تبصرے کرنا اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ مجھے اس کی کئی خوبصورت باتیں یاد آئیں اور دل اندھوں سے لبریز ہو گیا۔ بحیثیت مجموعی یہاں صورتحال ہماری توقع سے خاصی مختلف نکلی۔ سب سے بڑا سیٹ اپ تو یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ایس پی صاحب ڈاکوؤں پر چھاپا مارتے، ڈاکوؤں نے ان پر چھاپا مار دیا تھا اور اب چھاپا مار پارٹی اپنی گاڑیوں اور اسلحے سے محروم ہو کر نشے میں چور یہاں بند پڑی تھی۔ دوسرے عیسیٰ جان کے اس ڈیرے پر مجرمان بصفا کی تعداد ہمارے اندازوں سے زیادہ تھی۔ نبیلہ نے بتایا تھا کہ یہاں کم و بیش 100 افراد ہیں، 100 نہ بھی ہوتے تو 60-70 کہیں نہیں گئے تھے۔ الٹے لینے کے دینے پڑنے والا محاورہ یہاں صادق آ رہا تھا۔ شنکر شکرا اور عیسیٰ جان وغیرہ پر قابو پانا تو بات کی بات تھی، پہلے تو یہاں سے نکلنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ نبیلہ ایسی موٹے دماغ کی نہیں تھی کہ صورتحال سمجھ نہ سکتی۔ وہ جان چکی تھی کہ میرے پاس ایسا کوئی پلان نہیں جو جادو کی چھڑی کا کام کرے اور پھر ہم یہاں سے جان بچا کر نکل جائیں۔ صرف اسے تعاون پر آمادہ کرنے کے لیے میں نے پلان کی بات کی تھی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ نبیلہ اور میں ایک دوسرے پر اعتماد کر رہے تھے، تاہم اس 2 طرفہ اعتماد کے حصول کے سوا یہ جدوجہد ناکام ہی رہی تھی اور اب نبیلہ سراسیمہ نظر آ رہی تھی۔ دونوں کمروں کی اندرونی دیوار کا خلا ایک جان لیوا زخم کی طرح ہماری نگاہوں کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ نہ یہ رفو ہو سکتا تھا، نہ اس سے ٹانکے لگ سکتے تھے، اور پردہ پوش رات دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ آخر نبیلہ کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ یہ تمہارے سوچنے کی نہیں، ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ دیوار ہم نے پھاڑی ہے، تم چیخنے چلانے اور دروازہ پیٹنے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ اور وہ تم نے کیا ہے۔ اس کے بعد صدمے سے بے ہوش ہو گئی اور صبح تک بے ہوش رہی۔ میری بات سمجھ رہی ہو کہ نہیں؟ لیکن آپ دونوں کا کیا ہوگا؟ وہ عیسیٰ جان تو آپ سے بہت بری طرح پیش آئے گا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ بہت برا ہوا ہے، بہت ہی برا ہوا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ دیکھو نبیلہ، میں نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، خواہ مخواہ خود کو ہلکان نہ کرو۔ صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ہم خود دیکھیں گے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اچانک ہم دونوں کو بری طرح چونکنا پڑا۔ کچھ فاصلے پر باتوں کی مدھم آواز سنائی دی، پھر کوئی بھاری بھرکم قدموں سے دنیا جہان کا خوف نبیلہ کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہائے میں مر گئی، عیسیٰ آ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں بھی چکرایا، لیکن پھر خطرات سے ٹکرانے والی ترنگ میرے اندر بیدار ہو گئی۔ میں نے دیکھا لکڑی کی الماری بالکل ٹھیک جگہ پر تھی، حالانکہ کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور فرش پر گرنے والا ملبہ بھی الماری کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ میں نے نبیلہ کے کان میں تیز سرگوشی کی، میں دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں، دروازہ کھلے گا تو باہر نکل جاؤں گا، گھبرانا مت ورنہ بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز حلق ہی میں گھٹ گئی۔ باہر دروازے کا تالا کھولا جا رہا تھا۔ کھانسی کی آواز سے اندازہ ہوا کہ تالا کھولنے والا عیسیٰ جان ہی ہے۔ کنڈی گرا کر اس نے دروازے کو دھکیلا مگر اندر سے بھی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے دستک دی اور ملائم آواز میں بولا، وہ شہزادی، ہم تمہارا عیسیٰ جان ہے، دروازہ کھولو۔ وہ ہلکے سے نشے میں تھا۔ نبیلہ کا چہرہ مٹی ہو رہا تھا، اس کی کشادہ آنکھیں سوالیہ انداز سے میرے چہرے پر جمی تھیں۔
یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ 1-1.5 گھنٹے کی رفاقت میں اس نے مجھ پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے تیزی سے کمرے کا جائزہ لیا۔ کوئی قابل اعتراض چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے آنکھوں سے اسے اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے۔ وہ دروازے کی سمت بڑھتی ہوئی خوابدیدہ لہجے میں بولی، اچھا آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے لالٹین کی لو نیچے کی اور دیوار سے پست لگا کر چوکھٹ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ لالٹین کی زرد روشنی میں نبیلہ کا نقرئی چوڑیوں والا ہاتھ فضا میں اٹھا اور حنائی انگلیوں نے باہم جڑ کر چٹخنی کو تھام لیا۔ فیصلے کا لمحہ آ پہنچا تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا اور عیسیٰ جان اندر آیا، میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ بس یہ ایک ساتھ کا کھیل تھا۔ عیسیٰ جان نے اندر آ کر پھر ایک ساتھ اپنی منظور نظر کو دیکھنے میں صرف کی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ گھوم کر دروازہ بند کرتا، میں اس کے دائیں پہلو سے بال بال بچتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ باہر نکلتے ہی مجھے اپنے دائیں جانب ایک سایہ نظر آیا۔ یہ عیسیٰ جان کا کرندہ تھا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچنے کا نہیں، حرکت میں آنے بلکہ حرکت میں رہنے کا وقت تھا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے میرا جو مومنٹ بنا تھا وہ ابھی تک برقرار تھا۔ اسی مومنٹ کو بڑھاتے ہوئے میں نے جست کی اور 14-15 فٹ کا فاصلہ پھلانگ کر پہرے دار پر جا پڑا۔ میرا بچاؤ اسی صورت میں تھا کہ پہرے دار کی آواز نہ نکلے، اور میں اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ میرا بایاں ہاتھ اس کے منہ پر آیا اور میں اسے اپنے جسم سے دھکیلتا ہوا ہموار زمین پر گرا۔ یہی وہ وقت تھا جب عیسیٰ جان دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا رہا تھا۔ پہرے دار کے گرنے اس کی رائفل زمین سے ٹکرانے کی صدا زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن ایسی معمولی بھی نہیں تھی کہ کسی کے نوٹس میں نہ آ سکتی۔ خاص طور پر عیسیٰ جان سے خطرہ تھا جو وقوع سے قریب تر تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے تڑپتے پھڑکتے پہرے دار کو گھسیٹا اور چشمے کی طرف ممیانی کے گھنے پودوں میں لے گیا۔ وہ اپنے ہونٹ میری ہتھیلی سے آزاد کرانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اور اس کی یہ کوشش کسی بھی لمحے کامیاب ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی تنومند گردن اپنے بازو کے مخصوص داؤ میں جکڑی اور معمولی کوشش سے اسے کانٹا گھسیل کر دیا۔ بعد ازاں مجھے اپنی اس کارروائی پر افسوس بھی ہوا، کیونکہ پہرے دار ہوش میں رہتا تو مجھے یہاں کے حالات سے آگاہ کر سکتا تھا۔ کم از کم یہی پتہ چل جاتا کہ شنکر ڈیرے پر ہے، اور اگر ہے تو کہاں ملے گا۔ اب پہرے دار کو ہوش میں لانے کی کوشش فضول تھی، بلکہ یہ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ بے طرح مزاحمت کر کے نہ صرف میرے کام سے گیا تھا، بلکہ ممکن تھا اپنے کام کا بھی نہ رہا ہو۔ وہ بہت گہرے سانس لے رہا تھا، آنکھیں ادھ کھلی تھیں اور ان میں صرف سفیدی نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اس کی کمر سے گولیوں والا بیلٹ کھولا اور اپنی کمر سے باندھ لیا۔ رائفل لوڈ تھی۔ میں نے اسے چیک کرنے کے بعد کندھے سے لٹکا لیا۔ پہرے دار کی جامع تلاشی کے دوران ایک ٹارچ اور پیش قبض نما خنجر بھی میرے ہاتھ لگا۔ میں نے یہ چیزیں اپنی جیکٹ میں منتقل کر لیں اور پیش آمدہ ہنگامے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ اچانک مجھے عقب میں قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر تاریکی میں خوابدیدہ سی آواز ابھری، بالی خان! کوئی بالی خان کو پکار رہا تھا۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں رہا تھا کہ بالی خان وہی ہے جو میرے پہلو میں بستد پڑا ہے۔ کچھ دیر پہلے کمرے میں نبیلہ نے بھی اسی بالی خان کو آوازیں دی تھی۔ اس وقت بالی خان نے سنتے ہوئے بھی نہیں سنا تھا، اب وہ سننے سے معذور تھا۔ بالی خان کو آوازیں دینے والا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتا تھا۔ میں زمین پر بیٹھے بیٹھے اوندے منہ لیٹا اور تیزی سے ایک طرف رینگ گیا۔ چند فٹ آگے جا کر میں نے رخ اس طرف پھیرا کہ میرا چہرہ بے ہوش بالی خان کی طرف ہو گیا۔ بالی خان کا 1.5 فٹ لمبا لشکری خنجر میرے ہاتھ میں تھا اور میں اسے استعمال کرنے کے لیے پوری طرح تیار۔ بالی کو ڈھونڈنے والا چریرے بدن کا ایک نوجوان تھا۔ وہ ہاتھ میں لالٹین لیے ایک ممانی کے عقب سے نمودار ہوا۔ رائفل اس کے کندھے سے جھول رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں چائے یا قہوے کا پیالہ تھا۔ پیالے کی طرح نوجوان کے نتنوں سے بھی دھواں خارج ہو رہا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ موت اس کے کس قدر قریب سانس لے رہی ہے۔ میں نے دیکھا وہ خوبصورت تھا اور اس کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کاش وہ یہاں نہ آتا، اور اگر آ گیا ہے تو بالی خان کو دیکھے بغیر چلا جائے۔ بالی خان سے 8-10 فٹ دور رک کر اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ بالی کا جسم چونکہ ایک گڑا نما نشیب میں تھا، اس لیے لالٹین کی روشنی اس پر نہیں پڑی اور نوجوان واپس پلٹ گیا۔ مگر پھر اچانک اس کی بدقسمتی نے آواز دی۔ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا بالی خان کے حلق سے خرر خرر کی مدھم آواز نکلی۔ نوجوان بری طرح چونک گیا۔ لالٹین اور پیالہ ایک ساتھ ایک پتھر پر رکھ کر اس نے بڑی پھرتی سے رائفل ہاتھ میں کی اور بالی خان کی طرف آیا۔ میں اب پوری طرح تیار تھا۔ جو ہی اس نے جھک کر بالی خان کو دیکھا، میں گھات میں بیٹھے شکاری جانور کی طرح اس پر چھپٹا۔ میں اس کی گردن دبوچنا چاہتا تھا، لیکن وہ تڑپ کر میری گرفت سے نکل گیا۔ میں صرف اس کے لمبے بالوں کو مٹھی میں جکڑ سکا۔ ہر قبائلی کی طرح اس کے پاس بھی خنجر موجود تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے خنجر ہاتھ میں کر لیا، لیکن مجھے اس پر فوقیت حاصل تھی۔ خنجر پہلے سے میرے ہاتھ میں تھا۔
میں نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن میں کھونپ دیا۔ دونوں پسلیوں کے درمیان سے خنجر کی نوک اس کی گردن میں گھسی اور رگے جا کاٹتی ہوئی پچھلی طرف نکل آئی۔ مضروب کے منہ سے آواز تک نہیں نکلی۔ وہ بدنصیب کسی شرابی کی طرح لڑکھڑایا اور اندھیرے میں کسی کا سہارا ڈھونڈتا ہوا اوندے منہ جاں بالی خاں پر جا گرا۔ میں نے اپنا خنجر اس کی گردن میں ہی اٹکا رہنے دیا اور اس کا خنجر اس کی بند مٹھی سے نکال کر اپنے لباس میں رکھ لیا۔ لالٹن بجھا کر اور کہوے کا پیالہ جھاڑیوں میں پھینک کر میں محتاط قدموں سے چشمے کی طرف گیا اور چاند ماری کے احاطے سے گزر کر ان نیچی چھت والے کمروں کے عقب میں آ گیا جو ایک قطار کی صورت اوپر تک چلے گئے تھے۔ ان کمروں کے عقب میں سلاخدار کھڑکیاں تھیں اور کسی کسی کھڑکی میں رات کے ساحری پہر بھی روشنی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں اب ہر خطرے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ ایک وحشت سی تھی جو مجھ پر طاری ہو رہی تھی۔ اس وحشت کا سبب شنکر کے سوا کوئی نہیں تھا، وہ یہیں کہیں تھا، انہی دیواروں میں کہیں پوشیدہ تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس میری رگوں میں آتشی سیال بن کر دوڑنے لگا تھا۔ طویل دیوار کے ساتھ چپک کر چلتا ہوا میں ایک روشن کھڑکی کے قریب پہنچا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اس سے آگے اور کمرے چھوڑ کر جو کھڑکی تھی وہاں زندگی کے آثار موجود تھے۔ کوئی وہاں بول رہا تھا۔ میں جھک کر چلتا ہوا تاریک کھڑکیوں کے نیچے سے گزرا اور روشن کھڑکی تک پہنچ گیا۔ یہ کھڑکی ادھ کھلی تھی اور اندر کی آوازیں واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے محفوظ زاویے سے کمرے میں جھانکا اور چونک گیا۔ اس قدر غیر معمولی طور پر کشادہ کمرے میں کم و بیش 15 افراد موجود تھے۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور 2 گیس لیمپس کی روشنی میں وہ گرما گرم بحث کر رہے تھے۔ ان مقامی لوگوں میں 3 غیر مقامی بھی موجود تھے۔ یہ ملتان یا خانے وال کی طرف کے چودھری ٹائپ افراد تھے۔ ان میں گھنی مونچھوں اور بادامی آنکھوں والے ایک نوجوان کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ یہ ملک میں اس نئی ابھرنے والی سیاسی پارٹی کا سرگرم رکن تھا جو آمریت کی بساط لپیٹ دینے کا عزم لے کر میدان میں آئی تھی اور اپنی طاقت کا منبع عوام کو بتا رہی تھی۔ کچھ عرصے پہلے اس پارٹی کے ایک مخالف سیاسی لیڈر نے راولپنڈی میں ایک بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا تھا۔ اس جلسے کو سبوتاژ کرنے کے لیے فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک و زخمی ہوئے تھے اور پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ اس فائرنگ کیس کی خبریں ابھی تک اخباروں کی زینت بن رہی تھیں۔ نامزد ملزمان میں یہ گھنی مونچھوں والا نوجوان بھی شامل تھا۔ اس کی تصویر میں 1 سے زائد مرتبہ اخبار میں دیکھ چکا تھا۔ اب یہ شخص راولپنڈی اور ملتان سے سینکڑوں میل دور اس دور دراز ویرانے میں ان خطرناک لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا اور اپنی گھنی مونچھوں کے نیچے سے سگریٹ کا دھواں خارج کر رہا تھا۔ مجھے اس کا نام یاد آ گیا۔ وہ عتیق عرف پاشا تھا۔ پاشا چونکہ اٹک جیل کے ایک وارڈن کا نام بھی تھا، اس لیے مجھے یاد رہ گیا تھا۔ پاشا یقیناً صاف سیدھی اردو بول سکتا ہوگا، لیکن مقامی افراد میں بیٹھ کر وہ بھی شوقیہ اردو کی ٹانگ توڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں رستم خان، ہم تمہیں اور مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، بس اب جانا چاہیے ہمیں۔ رستم خان ایک زخم چہرے والا خطرناک شخص تھا۔ وہ بولا، ہو یار، تم پھر طوطے کا مافک رٹ لگاتا ہے۔ جب ملک عیسیٰ نے بات ختم کر دیا تو بس پھر ختم ہے، تم یہی رہے گا۔ اب اگر جائے گا تو ہم سب کو ناراض کر کے جائے گا۔ پاشا نے کہا، دیکھو رستم، ہماری وجہ سے یہاں 4 آدمیوں کا جان چلا گیا ہے، ہم یہاں اور دنگا فساد نہیں چاہتا۔ رستم تنک کر بولا، 4 کیا 400 آدمیوں کا جان بھی چلا جائے تو تم یہی رہے گا۔ یہی ملک عیسیٰ کا حکم ہے اور تم خود کو ہم سے جدا کیوں سمجھتا ہے؟ ہم سب ایک ہے، ایک ہی لیڈر کا لیڈری مانتا ہم سب، بس ہم کو کچھ نہیں سننا۔ پاشا کا ایک ساتھی اپنی بھاری بھرکم ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، ہاں صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہم آپ کے جذبے کا قدر کرتا ہے، لیکن اگر آپ آپس میں لڑے گا تو یہ ہمارا ہی نقصان ہے۔ لشکر ہاں کے ارادے مجھے کچھ اچھے نہیں لگے۔ جب تک ہم یہاں ہیں وہ بس گھورتا رہے گا۔ مجھے تو ڈر ہے وہ اپنے بندوں کا انتقام لینے کے لیے کوئی اوچھی حرکت نہ کر بیٹھے۔ سور کا بال ہے اس کی آنکھ میں، کچھ نہیں ہوگا۔ رستم خان نامی شخص نے اپنا پنجہ اٹھایا۔ کس کی مجال ہے کہ سردار کے سامنے گردن بھی سیدھی کرے؟ پاشا کا ساتھی بولا، میں گردن سیدھی کرنے کی نہیں، پیٹھ میں چھرا کھوپنے کی بات کر رہا ہوں، اب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہاں ہونے والی گفتگو سے میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ جلسہ عام کی فائرنگ کیس میں ملوث ہو کر ان 3 افراد نے عیسیٰ جان کے پاس پناہ لے رکھی ہے، جبکہ لشکر خان نامی کوئی دوسرا شخص ان کے یہاں رہنے کے خلاف ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ان پناہ گزینوں کی وجہ سے پولیس اس ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے سرگرم ہو جائے گی۔ اس معاملے پر ہونے والی تلخ کلامی کے نتیجے میں چند روز پہلے شنکر مشتعل ہو کر 4 افراد کو زندہ جلا چکا ہے۔ اس واقعے سے یہ معاملہ گمبھیر تر ہو چکا ہے۔ اب یہ پناہ گزین افراد یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ لشکر خان کون شخص ہے جو عیسیٰ جان اور شنکر سے اختلاف رائے کی جرأت کر ہے اور 4 ساتھیوں کا نقصان کرا کے بھی اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور ایک شخص ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔
یہ سب مشین گن والا وہی فرباندام شخص تھا جسے میں نے ایس پی برکت، صوبیدار مرجان اور باجوہ وغیرہ کا پہرا دیتے دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں گھسا تو سب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے مقامی زبان میں کوئی سنگین اطلاع حاضرین کو پہنچائی۔ ایک دم سب لوگ باہر کی طرف لپکے۔ ان کے چہروں پر شدید تناؤ نظر آ رہا تھا۔ یہ خیال برق کی طرح میرے ذہن میں کوندا کہ ابھی یہاں بالی خان اور نوجوان پہرے دار کی بات کی گئی ہے۔ نوجوان پہرے دار تو مر ہی چکا تھا۔ عین ممکن تھا کہ بالی خان بھی آدم آباد سدھار گیا ہو اور اب دونوں کی لاشیں چشمے کے قریب دیکھ لی گئی ہوں۔ اس وقت مجھے سب سے محفوظ جگہ چھت نظر آئی۔ چند قدم بائیں جانب ہٹ کر میں نے ایک کھڑکی کی چوکھٹ پر پاؤں رکھا اور اچانک منڈیر تھام لی۔ پھر رائفل چھت پر رکھ کر میں نے کلائیوں پر زور دیا اور بائستگی اوپر پہنچ گیا۔ میرا اندازہ درست تھا۔ چشمے کے قریب میمانی کے پیڑوں میں لالٹینیں گردش کر رہی تھیں اور تیز لہجے میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر ان آوازوں میں کسی مرد کے دھاڑے مار مار کر رونے اور کسی عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ چاند ماری کے احاطے میں چند افراد کی ایک ٹولی جھگڑنے والے انداز میں زور زور سے بول رہی تھی۔ یکایک مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ حالات نے ایک بالکل غیر متوقع کروٹ لے لی تھی۔ نوجوان پہرے داروں اور بالی خان کی موت کو لشکر خان والے معاملے سے نتی کر دیا گیا تھا۔ یوں لگا جیسے ان دور افتادہ پرسکون ٹیلوں میں اچانک ہی کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہے۔ خواب دیدہ رات شور محشر کے ساتھ جاگی اور ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ چھت پر اونتے لیٹے ہوئے میں نے دیکھا 10-12 افراد کی ایک مسلح ٹولی رائفلیں لہراتی اور للکارتی ہوئی ڈھلان کی طرف بھاگی۔ ان کے پیچھے 3-3 4-4 کی ٹولیوں میں کئی اور افراد دوڑے۔ ڈھلوان پر بھی پتھریلے کوٹھوں کی 2 قطاریں موجود تھیں، تاہم وہاں مکمل تاریکی تھی اور لگتا تھا مکین سوئے ہوئے ہیں۔ جو ہی مشتعل افراد ان کوٹھوں تک پہنچے، اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ دھماکوں سے نشیب و فراز لرز اٹھے اور ہر طرف چنگاریاں سی چھوٹنے لگی۔ فائرنگ کے ساتھ چیختے دھاڑتے نعرے بھی سنائی دے رہے تھے اور ان کی شدت میں ہر لحظہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اچانک ایک پرشور دھماکے سے در و دیوار ہل گئے۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لڑائی میں دستی بم استعمال ہوا تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے ایسے ہی 2 اور دھماکے ہوئے۔ میں نے دیکھا ڈھلوان پر واقع ایک مکان سے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ فائرنگ اب 2 طرفہ ہو رہی تھی اور اس کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا۔ میں چھلانگ لگا کر چھت سے اترا اور بھاگتا ہوا اس کمرے تک پہنچا جہاں ایس پی برکت اور صوبیدار مرجان سمیت تمام افراد بند تھے۔ اب دروازے پر کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے رائفل کی نال آہنی تالے پر رکھی اور اوپر تلے 2 فائر کیے۔ تالا ٹوٹ کر لٹک گیا۔ دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا تو سب لوگ اسی طرح الٹے سیدھے پڑے نظر آئے۔ انہیں کچھ ہوش نہیں تھا کہ باہر کیا قیامت برپا ہے۔ اٹھو اٹھو، میں چیخا، بھاگو یہاں سے۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ میں نے انہیں کھینچ کھینچ کر بٹھایا، رائفل کے کندھے سے ٹہوکے دیے۔ ان میں سے چند ایک نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن لڑکھڑا کر پھر گر گئے۔ صرف انسپکٹر باجوہ ہمت کر کے دروازے تک آیا۔ میں نے اسے سہارا دیا لیکن اس میں چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے چاہا کہ اسے کندھے پر اٹھا لوں مگر اچانک وہ ڈھہ گیا اور گھٹنوں کے بل گر کر کہہ کرنے لگا۔ میں نے سوچا اتنی دیر میں عباس خان اور نبیلہ کی خبر لوں۔ دیوار کے ساتھ ساتھ جھک کر بھاگتا ہوا میں اپنے بندی خانے کے دروازے تک پہنچا۔ ابھی میں دروازے سے 8-10 قدم دور ہی تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک شخص کی طرف اٹھی رہ گئی۔ مجھ سے صرف 10 گز کے فاصلے پر مجسم شیطان شنکر شکرا کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے مجھے دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں روسی ساخت کی طاقتور رائفل تھی۔ حسب معمول باریک ہونٹ مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہ مخصوص چمک تھی جو صرف سفاک ترین قاتلوں کے حصے میں آتی ہے۔ ایک لمحے کے اندر اندر ماضی کی ایک طویل فلم میرے آنکھوں کے سامنے چل گئی۔ وہ سارے زخم، سارے حادثے اور مارکے یاد آ گئے جو شنکر شکرا سے وابستہ تھے۔ رگ رگ اینٹ گئی۔ بے اختیار میں نے رائفل شنکر کی طرف سیدھی کی۔ وہ غیر معمولی پھرتی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ میں جانتا تھا شنکر سے 2-2 ہاتھ کرنے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں۔ ضروری تھا کہ میں اپنی مرضی کا میدان چنوں، ایسی جگہ جہاں ہم دونوں کے لیے برابر کے مواقع ہوں۔ میں ایک دم ڈھلوان کے درختوں کی طرف دوڑ پڑا۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ شنکر میرے پیچھے نہ آتا، اور وہ آ رہا تھا۔ میں بغیر دیکھے جان سکتا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ میری رائفل کا میگزین خالی ہو چکا تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے 5 گولیاں لوڈ کیں اور دائیں جانب زیادہ گھنے درختوں کی طرف مڑ گیا۔ اسی وقت میرے عقب میں 2 دھماکے ہوئے اور گولیاں درختوں کی شاخوں سے ٹکراتی ہوئی نکل گئیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ شنکر رک گیا ہے۔ ایک تناور درخت کی اوٹ لے کر میں نے آہٹوں پر کان لگائے۔ وہ واقعی رک چکا تھا۔ اس کے انتہائی عیار ذہن نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ ان گنجان درختوں میں میرے پیچھے گھس کر وہ مجھے کوئی رعا دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے درخت سے ٹیک لگائے سانسیں درست کیں اور شنکر کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کسی لومڑی ہی کی طرح خچرا اور دغا باز تھا۔ کسی لمحے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ ایسے حریف کے مقابلے میں ایک لمحے کی سستی کا مطلب موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ آیا تو میرے دائیں پہلو سے آئے گا۔ یہ جگہ نسبتاً بلند تھی اور وہ نشیب کے نقصان سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ اس پہلو پر مرکوز رکھی اور الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔
تقریباً 50 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد میں ٹھٹک گیا۔ اچانک سامنے کٹو کے ایک جھونٹ میں سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں پوزیشن لے لی، انگلی رائفل کے ٹریگر پر تھی۔ ہینڈز اپ، میں نے موت جیسے سرد لہجے میں شنکر کو پکارا۔ کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ قریب تھا کہ میں گولی چلا دیتا، مگر ایک آواز نے میرا ہاتھ روک دیا۔ کٹو کے جھنڈ میں شنکر نہیں تھا، کوئی لڑکی تھی یا بچہ تھا۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں رویا تھا۔ میں رائفل سونتے پتھر کی اوٹ سے نکلا۔ کون ہے؟ میں نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ کسی مرد کا سایہ میرے سامنے ابھرا، وہ خالی ہاتھ تھا۔ میں ٹارچ نہیں جلا سکتا تھا، لہٰذا اسے دیکھنے کے لیے چند قدم آگے آیا۔ عباس خان ہے جی۔ تاریکی سے عباس خان کی لرزاں آواز ابھری۔ اس نے خود کو کمبل میں لپیٹ رکھا تھا۔ پھر اس کے دائیں بائیں 2 اور سائے نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نبیلہ تھی اور دوسرا وہ بچہ جسے میں نے نبیلہ کے کمرے میں محو خواب دیکھا تھا۔ آپ یہاں؟ بے اختیار نبیلہ کے منہ سے نکلا۔ میں ان تینوں کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ صورتحال کتنی محدود ہو گئی ہے۔ میں اس وقت ایک سراپا موت کے روبرو تھا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن ان 3 جانوں کا میں کیا کرتا؟ کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تیزی سے سوچا۔ ڈیرے کی طرف مسلسل لڑائی ہو رہی تھی۔ 303.25 12 بور MG سب کچھ چل رہا تھا۔ بیچ بیچ میں کسی وقت سب مشین گن کی خوفناک تڑ بھی سنائی دے جاتی تھی۔ پیچھے موت تھی اور آگے اندیکھا جنگل۔ میں ان تینوں کو کدھر دھکیلتا؟ آؤ میرے ساتھ، میں نے ان تینوں سے کہا۔ بچہ نشے میں لڑکھڑا رہا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ پاؤں سے ننگا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ عباس نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ گولیاں چلتے ہی عیسیٰ جان بی بی والے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ الماری دھکیل کر بی بی والے کمرے میں پہنچا۔ بی بی بولا نکل چلتے ہیں۔ بچے کو اٹھایا اور دوڑ پڑا۔ قسمت تھا کہ بچ نکلا، ورنہ اتنا گولی چل رہا ہے کہ عباس خان کی بات منہ ہی میں رہ گئی۔ دھماکوں کے ساتھ کئی گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں سے گزر گئی۔ نبیلہ لڑکھڑا کر اوندے منہ گری اور اس کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی۔ عباس خان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ہم سر جھکا کر بھاگتے چلے گئے۔ گھیر لو حرام زادوں کو، شنکر کی درندگی سے بھرپور آواز جنگل میں گونجی۔ کوئی بچ کر نہ جائے، کوئی نہیں۔ مجھے ارد گرد کچھ فاصلے پر لالٹین اور ٹارچیں چمکتی دکھائی دی۔ شنکر نے وہی کیا تھا جو اس جیسے گھاک دشمن کو کرنا چاہیے تھا۔ تنہا میرے پیچھے آنے کی بجائے وہ ایک مسلح جتھا لے کر آیا تھا۔ اب ان میں چند ایک ہلاک یا زخمی بھی ہو جاتے تو ہم بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ میرے قیاس کے مطابق وہ کم سے کم 20 افراد تھے اور نیم دائرے میں پھیل کر ہماری طرف بڑھ رہے تھے، اور وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان میں سے ہر ایک پختہ کار مجرم اور مفرور تھا۔ وہ شب و روز بارود کی بو سونگھتے تھے اور کسی شخص کو مار دینا ان کے لیے مکھی مچھر مسلنے کے برابر تھا۔ موت کے ان ہرکاروں کو حد سے فاصلے پر رکھنے کے لیے میں نے گھوم کر 2-3 فائر کیے اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ سماعت شکن دھماکوں نے بچے کو سہما کر رکھ دیا تھا۔ وہ کسی ٹھٹرے ہوئے بلونگڑے کی طرح میری بغل میں گھستا جا رہا تھا۔ میں نے حساب جوڑا، میرے پاس اب 8 گولیاں تھیں۔ 8 گولیاں جن سے 4 جانوں کی حفاظت کرنا تھی، فی جان 2 گولیاں۔ بڑا کمزور دفاع تھا یہ۔ دست قدرت ہی حرکت میں آتا تو ہم اس حصار سے نکل سکتے تھے۔ 20-30 گز آگے جا کر میں نے 3 فائر کیے اور پھر نیا میگزین رائفل سے اٹیچ کیا۔ غالباً اس میگزین میں کوئی خرابی تھی۔ کوشش کے باوجود میں کوئی مزید فائر نہیں کر سکا۔ رائفل اب میرے ہاتھ میں لاٹھی سے زیادہ قدر نہیں رکھتی تھی۔ اس لاٹھی سے میں کتنوں کا سر پاڑ سکتا تھا۔ ایک عجب طرح کی جھنجھلاہٹ مجھ پر طاری ہوتی چلی گئی۔ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ عباس خان نے نبیلہ کو سہارا دے رکھا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس کا پاؤں رپٹا اور وہ میرے سامنے لڑک کر 20-25 فٹ گہری کھائی میں جا گرا۔ میں نے اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرانے اور دردناک چیخ بلند ہونے کی آوازیں سنی۔ اگر عباس خان جان سے نہیں گیا تھا تو شدید زخمی ضرور ہو چکا تھا، مگر ہم اسے رک کر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکھڑانے والا سنبھلا رہتا ہے اور سہارا دینے والا ڈھہ جاتا ہے۔ جس شخص نے اب تک بڑی کوشش سے نبیلہ کو سہارا دیے رکھا تھا، وہ خود ڈھہ گیا تھا۔ میں نے رائفل بائیں ہاتھ میں لے کر نبیلہ کی کلائی تھامی، اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میں نے چند ہفتے پہلے کہاں سوچا تھا کہ مالک محمد سے جس انگلش میڈیم اسکول کی استانی کا ماجرا سن رہا ہوں، وہ کچھ عرصے بعد زیر مشت کے ایک ٹھٹرے ہوئے جنگل میں برہنہ سر اور برہنہ پا میرے ساتھ بھاگ رہی ہوگی، ایسے کہ ہمارے چاروں طرف شعلوں کا رقص ہوگا اور خوفناک للکارے ہوں گے۔ بھاگو نبیلہ، تیز بھاگو، میں نے اسے بے رحمی سے کھینچتے ہوئے کہا۔ میری نگاہ 20-30 گز دور ایک کٹی پٹی سطح پر تھی۔ یہاں مرزئی کے اونچے پودے تھے اور کوتا قد جھاڑیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میں جانتا تھا یہ جھاڑیاں کانٹوں سے لیس ہوتی ہیں، لیکن قدرت بھی موت دکھا کر بخار پر راضی کرتی ہے۔ ان کانٹوں کی چبھن اب ہمارے لیے محاورتاً کانٹے کی تکلیف تھی۔ اولین مقصد یہ تھا کہ اندھیرے میں سنسناتے ہوئے پگھلے شیشے سے بچا جائے۔ وہ جا رہے ہیں، اچانک نشیب سے شنکر کی للکارتی ہوئی آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے قدموں میں چنگاریاں بکھر گئیں۔
ہم گرتے سنبھلتے جھاڑیوں کی طرف لپکے۔ میری نگاہ ایک شے پر پڑی اور چمک اٹھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، ہاں یہ جیپ ہی تھی، بلکہ 2 جیپیں تھیں۔ وہ ناہموار جگہ پر بے ڈھنگے طریقے سے کھڑی تھی۔ میں نے پہچان لیا، یہ وہی جیپیں تھیں جن پر ہم ڈھوکی تالاب کے پڑاؤ تک پہنچے تھے۔ شکار پارٹی پر قابو پانے کے بعد یہ لوگ دونوں گاڑیاں بھی جیسے تیسے یہاں تک لے آئے تھے۔ اس سے آگے جانا ممکن نہیں ہوا، لہٰذا انہیں یہیں گھنی جھاڑیوں تلے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اچانک ایک خیال برق کی طرح میرے ذہن میں کوندا۔ وقت رخصت ہم نے ایک جیپ کی نشست تلے چور خانے میں 2 سب مشین گنیں اور ان کے سینکڑوں راؤنڈ رکھے تھے۔ کیا یہ اسلحہ اب بھی اس جیپ میں موجود تھا؟ اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دینا تھا۔ میں نے خود معلوم کرنا تھا اور میرے پاس سیکنڈوں کی نہیں لمحوں کی مہلت تھی۔ میں نبیلہ اور بچے کے ساتھ اندھا دھند بھاگتا ہوا پچھلی جیپ تک پہنچا۔ ہم گھوم کر دوسری سائڈ میں آئے تو عارضی طور پر گولیوں کی زد سے نکل گئے۔ میں نے دروازے کھینچے، جیپ لاک تھی۔ رائفل ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور پوری قوت سے کندے کی ضرب شیشے پر لگائی۔ ایک دھماکے سے شیشہ چور ہو گیا اور میں نے ہاتھ ڈال کر دروازہ کھولا اور لپک کر پچھلی نشست پر آیا۔ کہیں قریب سے شنکر کی پاٹدار آواز ابھری، گاڑی کی طرف گئے ہیں۔ ایک دوسری آواز آئی، اگلی گاڑی کی طرف ہے۔ تیسری آواز آئی، نہیں پچھلی گاڑی ہے۔ شنکر پھنکارا۔ ٹن ٹن کی آواز سے جیپ کی باڈی لرز اٹھی۔ درجنوں گولیوں نے آہنی چادر میں سوراخ کر دیے تھے۔ نبیلہ اور بچہ اگلے ٹائر سے چمٹے چیخ رہے تھے۔ میں نے نشست اٹھا کر دیوانہ وار تالیک خلا میں ہاتھ چلایا۔ میری انگلیاں شفاف سرد لوہے سے ٹکرائیں۔ لوہا جو سب مشین گن تھا، لوہا جو موت تھا۔ میں نے اوندے منہ لیٹے لیٹے سب مشین گن چور خانے سے نکالی اور اسے لوڈ کرنے لگا۔ اس دوران چند اور گولیاں جیپ کے شیشے توڑتی ہوئی میرے سر پر سے گزر گئیں۔ نبیلہ اور بچہ بدستور اگلے ٹائر سے چمٹے ہوئے تھے۔ اچانک نبیلہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ معلوم نہیں اسے گولی لگ گئی تھی یا وہ صرف خوفزدہ تھی۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ اب شنکر اس کے ہر کارے کسی بھی وقت ہمیں چھلنی کر سکتے تھے۔ میں نے بھاری بھرکم سب مشین گن کی نال ایک ٹوٹے شیشے سے باہر نکالی اور انگلی ٹریگر پر رکھ لی۔ اب میں اپنی طرف پڑنے والی موت پر آگ برسانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ سب مشین گن کو اسٹین گن بھی کہا جاتا ہے۔ مشین گن میں گولیوں کا بیلٹ چلتا ہے، جبکہ سب مشین گن میں میگزین استعمال ہوتا ہے۔ میرے پاس جو سب مشین گن تھی، اس کے میگزین میں 28 گولیاں ڈالی جا سکتی تھیں۔ ایک دفعہ کلک کر کے یعنی سپرنگ کھینچ کر تمام راؤنڈ فائر کیے جا سکتے تھے۔ میں نے گن کو ایف پر سیٹ کر کے کندہ شانے سے پیوست کر لیا۔ اچانک میری نگاہوں کے سامنے ٹارچ کی روشنی چمکی اور پھر ایک جھاڑی کی اوٹ سے 3 سائے نکلے اور پوری رفتار سے جیپ کی طرف لپکے۔ یہ بڑا جارحانہ انداز تھا، فوجی زبان میں اسے چارج کرنا کہتے ہیں۔ جنگ عظیم دوئم کے موضوع پر بننے والی فلموں میں ایسے مناظر اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ خاص طور پر جاپانی فوجیوں کا یہ انداز تو خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لڑائی کے دوران اچانک وہ اپنی پوزیشنیں چھوڑتے تھے اور چیختے چلاتے ہوئے اتحادی مورچوں پر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ ایسے حملوں میں اگر ایک جاپانی بھی گولیوں سے بچ جاتا تھا تو وہ دشمن کے مورچوں تک ضرور پہنچتا تھا اور کم از کم ایک شخص کو سنگین میں پرو دیتا تھا، اور اکثر بچ رہنے والے جاپانیوں اور سنگین میں پروئے جانے والے اتحادیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی تھی۔ چھوٹے پیمانے پر یہاں بھی وہی منظر دہرایا جا رہا تھا۔ جیپ کی طرف لپکنے والے سراپا موت تھے۔ میرے ذہن میں آیا کہ میری جوابی فائرنگ سے ان کا کوئی ساتھی ہلاک یا شدید زخمی ہو چکا ہے۔ بعدازاں میرا یہ اندازہ درست نکلا۔ مخالف فریق کے درجہ غض و غضب کی ایک وجہ ان کا جانی نقصان بھی تھا۔ ڈھلوان پر بھاگتے ہوئے میں نے جو آخری 3 گولیاں چلائی تھیں، ان میں سے ایک گولی ایک شخص کی کھوپڑی میں لگی تھی اور نتیجے میں اس کا مغز چہرے پر بہہ نکلا تھا۔ میں مچان پر بیٹھے شکاری کی مانند پوری طرح چوکس تھا۔ جو ہی بھاگنے والے مناسب فاصلے پر پہنچے، میں نے ٹریگر دبا دیا۔ سب مشین گن کا خوفناک قہقہا فضا میں گونجا۔ تاریکی میں شعلے لپکے اور 2 حملہ آور بھاگتے بھاگتے اوندھے منہ گر کر دور تک لڑک گئے۔ تیسرے نے پھرتی اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ ٹھٹک جاتا یا رک کر ساتھیوں کو دیکھتا، اس نے بھاگتے بھاگتے جست لگائی اور اڑتا ہوا اوندے منہ ایک تاریک نشیب میں گرا۔ میں نے بلا توقف سب مشین گن کا رخ نشیب کی طرف پھیر کر لبلبی دبائی۔ ایک مرتبہ پھر دھماکوں سے شعلے لپکے اور گرد و پیش لرز اٹھے۔ نشیب میں کودنے والا میری رینج سے باہر تھا، لہٰذا یہ برسٹ رائے کہاں گیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ نشیب میں اوچھل ہونے والا شنکر کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ایسی تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ صرف وہی کر سکتا تھا۔ جو ہی میرا دوسرا برسٹ ختم ہوا، دائیں جانب میمیانی کے جھنڈ سے کم و بیش 4 افراد مزید برآمد ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں آتشی ہتھیار تھے، وہ بھی فائرنگ کرتے ہوئے جیبوں کی طرف لپکے۔ یہ سراسر اضطراری حرکت تھی۔ چند لمحے پہلے وہ نہ صرف سب مشین گن کی گھن گرج سن چکے تھے، بلکہ اپنے ساتھیوں کو پیوندے خاک ہوتے ہوئے بھی دیکھ چکے تھے۔
ان کے لیے مناسب اقدام یہی تھا کہ یوں سامنے آنے سے گریز کرتے، مگر فرط غضب نے ان کے ہاتھ سے احتیاط کا دامن چھڑا دیا تھا۔ وہ مجھے لقمہ تر سمجھ کر جو ہی کھلی جگہ پر آئے، میں نے ان کے منہ پر لوہے کے چنے ڈال دیے۔ ایک بار پھر سب مشین گن نے آگ اگلی اور 2 افراد بھڑک کر کانٹے دار جھاڑیوں میں گرے۔ بقیہ 2 ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے، پھر آڑ کی تلاش میں ان کی نگاہ ایک ساتھ سامنے والی جیپ کی طرف اٹھی۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ جیپ کی طرف دوڑتے، میں نے آخری راؤنڈ فائر کیے۔ اس دفعہ میں نے جسموں کو چھیدنے کی بجائے اعصاب کو نشانہ بنایا۔ دونوں حملہ آوروں کے پاؤں میں چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹے اور کلانچے بھرتے ہوئے جھاڑیوں میں گم ہو گئے۔ میں نے فوراً دوسرا میگزین گن سے اٹیچ کر لیا۔ ایک بار پھر میری نگاہ اس نشیب کی طرف اٹھی جہاں 3-4 سیکنڈ پہلے شنکر اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ نچلا کیوں کر بیٹھ سکتا تھا؟ کسی بھی لمحے وہ جوابی کارروائی کرنے والا تھا اور میں جانتا تھا کہ اس کا وار بڑا تند و تیز ہوگا۔ وہ مد مقابل کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لینے کا عادی تھا اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ شنکر نشیب سے برآمد ہوگا یا کلاوا کاٹ کر دائیں طرف سے آئے گا، مگر جس وقت میں یہ سوچ رہا تھا وہ کسی زہریلے ناک کے مانند پھنکارتا ہوا جیپ کے عین پہلو میں پہنچ چکا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، دونوں جیپیں سخت ناہموار جگہ پر کھڑی تھیں۔ میں جس جیپ میں گھسا ہوا تھا اور جس کے ایک ٹائر کے ساتھ نبیلہ اور بچہ جوکوں کی طرح چمٹے ہوئے تھے، تقریباً 30 درجے کے زاویے سے بائیں پہلو پر جھکی ہوئی تھی۔ شنکر نے دائیں پہلو سے زور لگایا اور معمولی کوشش سے جیپ الٹا دی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے سنبھلنے یا باہر کودنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آنن فانن میرے پاؤں ڈگمگائے، تھوڑی سامنے شیشے سے ٹکرائی اور مجھے پتا چلا کہ جیپ لڑک چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں نبیلہ کی کربناک چیخیں گونجی۔ جیپ ڈھلوان پر تھی اور اس نے 2-3 کلابازیاں کھائیں اور چند کمزور درختوں کو توڑتی ہوئی ایک بڑے پتھر سے جا ٹکرائی۔ ونڈو اسکرین سمیت کوئی شیشہ سلامت نہیں بچا تھا۔ چھت اگلے حصے سے پچک چکی تھی۔ میں نے خود کو بروقت ایک نشست سے چمٹا لیا تھا، لہٰذا شدید چوٹوں سے محفوظ رہا۔ جو ہی جیپ کی جان لیوا حرکت تھمی، میں نے سب مشین گن کی تلاش میں چاروں طرف ہاتھ گھمایا۔ نئی نویلی جیپ نے کئی کلابازیاں کھائی تھیں، لیکن اس عمل کے بعد کسی جمناسٹک کی طرح اپنے پاؤں پر ہی کھڑی ہوئی تھی، یعنی چاروں ٹائر زمین پر تھے اور اس کا لیول 100% درست تھا۔ میں پشت کے بل درمیانی نشست پر لیٹا تھا۔ جیپ کی اندرونی لائٹ خود بخود آن ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ سب مشین گن دونوں نشستوں کے درمیان فرش پر پڑی ہے۔ میرے ہاتھ سے اس کا فاصلہ 2 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے کہ میری بےتاب انگلیاں مشین گن کے مہربان لوہے کو چھوتی، جیپ کی کھڑکی پر شنکر شکرا نظر آ گیا۔ جیپ کی اندرونی روشنی میں اس کا چہرہ اپنی پوری جزیات کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ بہت خوبصورت اور بہت بھیانک تھا تو بے جانا ہوگا۔ اس کے اندر کی درندگی نے اس کے خوبصورت نقوش کو سفاکی کی تہہ میں چھپا رکھا تھا۔ وہ خونی تھا، قاتل تھا، گینگسٹر تھا، دہشت گرد تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ اس کے جسم کا ہر عضو فولاد میں ڈلا ہوا تھا۔ اس کے کاسۂ سر میں مغز کی جگہ کوئی انگارہ دبکا رہتا تھا۔ وہ پیدائشی لڑاکا تھا اور پہلا قتل اس نے صرف 13 سال کی عمر میں کیا تھا۔ نشہ تو اس کی گھٹی میں شامل تھا۔ اس کی ماں ایک ڈکیت تھی، ڈھاٹا باندھ کر اور سانڈنی پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کا ساتھ دیتی تھی اور جوش میں آ کر مردانہ وار بڑھ کے مارتی اور لاٹھیاں چلاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس نے شنکر کو شراب کی گھٹی دی تھی اور لڑک پن سے ہی اسے گاہے گاہے شراب پلانے لگی تھی۔ بہت کچھ سن رکھا تھا میں نے شنکر کے بارے میں، اور جو کچھ سن رکھا تھا اس سے کہیں بڑھ کر پایا تھا اس سے۔ شنکر کے ہاتھ میں یقیناً کوئی ہتھیار تھا، لیکن کھڑکی کے چوکھٹے میں مجھے صرف اس کا بالائی دھڑ نظر آ رہا تھا۔ اس کے کندھے نے جنبش کی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنا مسلح ہاتھ میرے روبرو لا رہا ہے، مجھے ہینڈز اپ کرانے کے لیے یا شاید میری پیشانی پر سرخ بندیاں لگانے کے لیے۔ میری نگاہ جیپ کے دروازے پر پڑی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ دروازہ لاک نہیں۔ جیپ کے لڑکنے سے جہاں اور بہت سی شکست و ریخت ہوئی تھی، وہاں یہ دروازہ بھی کھل چکا تھا، تاہم دیکھنے میں وہ بند ہی لگتا تھا۔ یہ کھلا ہوا دروازہ میرے لیے امید کی کرن تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ فرش کی طرف جھک کر گن اٹھاتا، اسے پوزیشن میں لاتا اور شنکر فائر کھولتا۔ ہاں اتنا وقت ضرور تھا کہ لیٹے لیٹے اپنی دونوں ٹانگیں جوڑتا، انہیں سمیٹتا اور پوری قوت سے دروازے پر دے مارتا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس سے بیشتر کہ شنکر کا ریوالور جیپ کی کھڑکی میں تلو ہوتا اور شنکر کے زہریلے ہونٹوں سے کوئی پھنکار نکلتی۔ میرے دونوں پاؤں بھرپور قوت سے جیپ کے دروازے پر پڑے۔ شنکر دروازے سے بھیڑا کھڑا تھا۔ دروازے پر لگنے والی ضرب در حقیقت اس کے جسم پر لگی تھی، اور یہ کوئی معمولی ضرب نہیں تھی۔ اس کے پیچھے میرے جسم کی پوری قوت اور میرے دل میں چبھی ہوئی بے پناہ نفرت تھی۔ شنکر اچھل کر سنگلاہ زمین پر گرا اور لڑک کر پھر نشیب میں چلا گیا۔ میں نے دوسری جانب کا دروازہ کھولا۔ نبیلہ اور بچہ چلا کر مجھ سے لپٹ گئے۔ جیپ بائیں جانب الٹی ہوئی تھی اور وہ مخالف سمت میں تھے، ورنہ ان کا بچنا محال تھا۔ میں ان دونوں کو اپنی اوٹ میں لیتا ہوا الٹے پاؤں پیچھے ہٹا۔ پیچھے ہٹنے کے ساتھ ساتھ میں فائر بھی کر رہا تھا۔
میں نے گن کو سنگل شاٹ پر سیٹ کر لیا تھا۔ ہر بار لبلبی دبانے سے صرف ایک ہی راؤنڈ فائر ہو رہا تھا۔ جیپ سے اترنے کے بعد 5-6 سیکنڈ کے اندر اندر میں نے 8 یا 9 راؤنڈ فائر کیے۔ ان میں سے آخری راؤنڈ ایک حملہ کی چھاتی میں لگا اور وہ ہم سے صرف 10 گز کی دوری پر چیخ کر ڈھیر ہو گیا۔ جیپ سے اترتے وقت میں نے گولیوں سے بھرے ہوئے 2 بیگ اپنی جیکٹ اور سینے کے درمیانی خلا میں رکھ لیے تھے۔ اس کے علاوہ 3 لوڈ میگزین بھی تھے۔ ان ساز و سامان کے ساتھ میں شنکر کے نرگے سے نکلنے کی کامیاب کوشش کر سکتا تھا، مگر میں اکیلا نہیں تھا۔ نبیلہ اور بچہ میرے ساتھ تھے اور میں انہیں اس مجدار میں چھوڑنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا تھا۔ ایک ہمارے اطراف میں فائرنگ شدت اختیار کر گئی۔ نبیلہ کے ہونٹوں سے گھٹی گھٹی آہ نکلی اور اس کی کیفیت دیکھ کر بچے کا خوف بھی سوا ہو گیا، لیکن میں کچھ اور محسوس کر رہا تھا۔ دھماکے ضرور ہو رہے تھے، مگر ہمارے آس پاس پگھلے شیشے کی سنسناہٹ نہیں تھی، اگر تھی بھی تو بہت کم۔ اور پھر جلد ہی مجھ پر یہ خوش آئند انکشاف ہوا کہ بستی میں ہونے والی لڑائی اس ڈھلان تک پھیل گئی ہے۔ شنکر کے مخالفین یہاں تک پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آنن فانن شنکر اور اس کے ساتھیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ فائرنگ میں شدت آتی جا رہی تھی اور گاہے گاہے تاریکی میں جنگلی للکارے بھی گونجنے لگے تھے۔ اسے تائید غیبی ہی کہا جا سکتا تھا۔ میں نے روتے لڑکھڑاتے بچے کو ایک بازو میں سمیٹا اور نبیلہ کے ساتھ گھنے تاریک درختوں میں بھاگتا چلا گیا۔ نشیب و فراز سے پر تاریک جنگل میں معمولی رفتار سے چلنا بھی کارے دار ہوتا ہے، کہاں یہ کہ ہمیں بھاگنا پڑ رہا تھا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ کون سا پاؤں اٹھنے کے بعد واپس زمین پر نہیں پڑے گا۔ چاروں طرف اندھی گولیوں کی پرواز تھی اور خود کار رائفلوں کی ٹھکا ٹھک تھی۔ بچہ میرے بائیں بازو پر تھا، دوسرے ہاتھ میں گن تھی اور نبیلہ نے میری جیکٹ تھام رکھی تھی۔ گاہے گاہے جیکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی اور وہ ہائے اللہ پکار اٹھتی۔ وہ ننگے پاؤں تھی۔ اس سنگلا راستے میں اس کے نازک تلووں پر نہ جانے کیا بیت رہی تھی۔ 1-2 بار وہ لڑکھڑائی بھی، تاہم خود کو سنبھالنے میں کامیاب رہی۔ جلد ہی ہم فائرنگ رینج سے باہر نکل آئے اور جنوب کی طرف نسبتاً کم گنجانی درختوں کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ ہم موت کے نرگے سے بچ کر نکلے تھے، لیکن ابھی اس بات پر یقین کر لینا ہمارے لیے دشوار تھا کہ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ جیپ کے گرد ہونے والی فائرنگ کے دوران نبیلہ بری طرح چیخی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، نبیلہ تم زخمی تو نہیں؟ نہیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اور آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ بچہ بدستور نیم بے ہوشی کے کیفیت میں تھا۔ میرے کندھے پر اس کی گردن بار بار دائیں بائیں ڈھلک جاتی تھی۔ کسی وقت گردن کو زوردار جھٹکا لگتا تھا تو اس کے منہ سے ہلکی کراہ نکل جاتی۔ ہم قریباً آدھا گھنٹہ بدستور حرکت میں رہے۔ تاریک جنگل میں یہ نیم شب کی جاگنگ بے حد ہولناک تھی۔ سخت سردی میں جسم پسینے سے شرابور، سینے ہانپے ہوئے اور قدم سست پڑتے ہوئے، تاہم گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر میں نے خود کو ایس کی شکل والی گھاٹی کے قریب پایا۔ یہ گھاٹی یہ کھائی کا مغربی حصہ تھا۔ یہاں جھاڑ جھنکار زیادہ نہیں تھی اور زمین بھی نسبتاً ہموار تھی۔ کینو کے درخت یہاں کثرت سے تھے اور یہ ایک خودرو باغ سا بن گیا تھا۔ در حقیقت کھائی عبور کرنے کے بعد ہی ہم خود کو محفوظ تصور کر سکتے تھے، لہٰذا میں نے بہتر جانا کہ کلاوا کاٹنے کی بجائے ناک کی سیدھ میں کھائی کے اندر اترا جائے۔ تاریکی میں پرخطر ڈھلوان پر اترنا نہایت دشوار تھا، مگر جیسے تیسے ہم یہ کام کر گزرے۔ کھائی کے اندر تیز یکوستہ ہوا کی کاٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ فائرنگ کی آوازیں ہمارے دائرہ سماعت سے باہر رہ گئی تھی، یا ممکن تھا میری جیکٹ میں سب مشین گن کے میگزین آپس میں ٹکرا کر مسلسل آواز پیدا کر رہے تھے۔ میں نے تمام ایمونیشن جیکٹ اور سینے کے درمیانی خلا سے نکال کر جیبوں میں ٹھونس لیا۔ بچہ غنودگی کے عالم میں پیشاب کی رٹ لگانے لگا۔ نبیلہ نے اسے سہارا دے کر ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں بٹھا دیا۔ میں 15-20 قدم آگے نکل کر راستے کا جائزہ لینے لگا۔ تاروں کی روشنی میں اندیکھے علاقے کے مدھم خدوحال ہی نظر آ رہے تھے۔ اچانک ایک کرخت آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز میرے سامنے چند فٹ کے فاصلے سے آئی تھی۔ بولنے والی کوئی عمر رسیدہ عورت تھی۔ اس ویرانے میں یہ آواز بالکل آسیبی محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے آواز کی سمت دیکھا۔ ایک رائفل بردار پٹھانی عورت سینہ تانے کھڑی تھی۔ مجھے اس کے عقب میں ایک خاکستری پتھر پر روشنی کی چمک سی دکھائی دی، جیسے کہیں قریب ہی کسی کھو یا غار میں لالٹین جل رہی ہو اور اس کا موہوم سا عکس پتھر پر پڑ رہا ہو۔ عورت کا کھلی آستینوں ورا لمبا لبادہ ہوا میں پھڑپڑا رہا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں زبردست قسم کا جارحانہ پن تھا۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی چلا دے گی۔ سب مشین گن میرے ہاتھ میں تھی اور ایسے زاویے پر تھی کہ میں معمولی سی جنبش سے عورت کو شوٹ کر سکتا تھا، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے بے حس و حرکت دیکھ کر عورت ایک بار پھر گرائی۔ وہ پشتو میں مخاطب تھی۔ میری سمجھ میں الفاظ تو نہیں آئے، لیکن بات سمجھ میں آ گئی ظاہر ہے۔
وہ مجھے گن پھینکنے کا حکم دے رہی تھی۔ نہ جانے دل میں کیا آئی، میں نے نیچے جھک کر گن زمین پر رکھ دی۔ وہ چند قدم بڑھا کر میرے سامنے آ گئی۔ اب ملجگی تاریکی میں اس کا سراپا بہتر طور پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ کوئی لمبی چوڑی عورت نہیں تھی، جسم بھی منخنی تھا، لیکن عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اس کی کمر میں خم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ کسی فولادی میخ کی طرح سنگلا زمین پر جمی کھڑی تھی اور مرنے مارنے پر آمادہ نظر آتی تھی۔ میں اس کے سوال کا جواب نہ دے پایا تو وہ 2 قدم اور آگے بڑھی اور میری چھاتی پر زور سے رائفل کا ٹہوکا دیا۔ اتنے میں 2 ستون نما پتھروں کے درمیان سے نکل کر ایک اور شخص موقع پر پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے کلہاڑی دکھائی دی۔ قریب پہنچنے پر نوارد خاصا کم عمر نظر آیا۔ وہ مشکل 11 یا 12 سال کا دکھائی دے رہا تھا۔ بوڑھی عورت اور اس کا نوعمر ساتھی تند لہجے میں مجھ سے کچھ دریافت کرنے لگے۔ اتنے میں نبیلہ اور اس کا ساتھی بچہ بھی موقع پر پہنچ گئے۔ نبیلہ اور بچے کو دیکھ کر اور یہ جان کر کہ وہ دونوں میرے ساتھی ہیں، تند مزاج بڑھیا کے تیور قدرے نرم پڑ گئے۔ اس نے رائفل میری چھاتی سے ہٹائی اور سوالیہ نظروں سے نبیلہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کلہاڑی بردار لڑکا پشتو آمیز اردو میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ تم اردو بولتا؟ میں نے فوراً ہاں میں جواب دیا۔ وہ بولا، کون ہے، کدھر سے آتا ہے؟ مسافر ہے، یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ ہم ٹل سے آیا تھا شکار کھیلنے کے لیے، یہ میرا بہن اور اس کا بچہ، باقی لوگ ہم سے بچھڑ گیا، گاڑی واڑی سب ان کے پاس رہ گیا، ہم سخت مصیبت میں ہیں۔ لڑکے نے تیز نظروں سے میری پھولی ہوئی جیکٹ کو دیکھا، پھر اس کی نگاہ زمین پر پڑی ہوئی سب مشین گن پر جم گئی۔ اس نے بڑھیا سے کوئی بات کی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ سب مشین گن کے سبب شکاری کی حیثیت سے میری پہچان مشکوک ہو گئی تھی۔ تاہم نبیلہ اور بچے کی موجودگی بدستور معاون ثابت ہو رہی تھی۔ بڑھیا اور کلہاڑی بردار لڑکا ہم تینوں کو روشنی کی طرف لے گئے۔ اس دوران بڑھیا ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ اس کی رائفل کا رخ عین میرے سر کی طرف تھا۔ اکثر پٹھان عورتیں بھی مردوں کی طرح زبردست نشانہ باز ہوتی ہیں، یہ منخنی بڑھیا بھی یقیناً انہی میں سے ایک تھی۔ بے حد ہم آہنگی تھی اس کی حرکات و سکنات میں۔ دور سے نظر آنے والی روشنی لالٹین کی تھی، مگر یہ لالٹین کسی کھو یا غار میں نہیں، ایک خیمے میں جل رہی تھی۔ یہ درمیانے سائز کا اونی خیمہ ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں ایستادہ تھا۔ خیمے پر میمانی کے گھنے پیڑوں کا سایہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بلندی سے ہمیں خیمہ یا اس میں جلتی ہوئی روشنی کی جھلک تک دکھائی نہیں دی تھی۔ یہاں مجھے ایک خچر، ایک گدھا اور 2 گھوڑے بندھے نظر آئے۔ گھوڑوں کو سردی سے بچانے کے لیے ان کی پشت پر بوریے باندھ دیے گئے تھے۔ خیمے کے اندر چٹائی کے بستر پر ایک نوجوان دراز تھا، اس کی داڑھی بڑھی ہوئی اور چہرہ مدقوق تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بیمار ہے اور یہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ ہلنے جلنے سے معذور ہو گیا ہے۔ کلہاڑی بردار لڑکے نے خیمے میں پہنچ کر کلہاڑی ایک طرف رکھ دی اور میری سب مشین گن اٹھانے کے لیے باہر نکل گیا۔ وہ گورا چٹا گدرائے ہوئے جسم کا لڑکا تھا۔ ہاتھوں چہرے پر کالک لگی ہوئی تھی، جیسے حجامت اس نے نائی کی بجائے غالباً کسی موچی سے بنوا رکھی تھی۔ بڑے بے ڈھنگے بال تھے۔ مجھے اس لڑکے میں کچھ عجیب سی بات محسوس ہو رہی تھی، تاہم میں فوری طور پر اپنے اس احساس کو کوئی معنی نہیں پہنا سکا۔ بڑھیا بدستور سر پر رائفل تانے کھڑی تھی، اس کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھی اور وہ مسلسل ہمیں دھمکا رہی تھی۔ اس کے اشارے پر ہم تینوں خیمے کی عقبی دیوار کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گئے۔ میرے لیے اس نحیف و نزار عورت پر قابو پانا چندہ مشکل نہیں تھا۔ ایسے موقع پر استعمال ہونے والے کسی طریقے سے بھی کسی بھی لمحے سے زیر دام لایا جا سکتا تھا، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تند مزاجی سے قطع نظر عمر رسیدہ عورت کی دلیری اور خود اعتمادی متاثر کن تھی، اور مناسب نہیں تھا کہ میں اس خود اعتمادی کو مجروح کروں۔ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے فرما برداری سے اپنی جیکٹ کی زپ کھولی اور مختلف جیبوں میں ٹھوسی ہوئی سب مشین گن کی گولیاں اسے دکھا دیں۔ غالباً اسے خدشہ تھا کہ جیکٹ کے اندر بھی کوئی آتشی ہتھیار ہوگا، لیکن صرف گولیاں دے کر وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ اس دوران لڑکا باہر سے میری سب مشین گن اٹھا لایا تھا اور روشنی میں پہنچ کر اس نے بڑی چابک دستی سے گن کو ان لوڈ کیا اور خیمے کے کونے میں چٹائی کے نیچے کہیں چھپا دیا۔ بستر پر لیٹا ہوا بیمار نوجوان بھی کچی پکی اردو بول لیتا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کوئی شخص اس طرح عورت اور بچہ کو لے کر یہاں شکار کھیلنے نکلا ہو۔ بس غلطی ہو گئی بھائی، بہت بڑی غلطی ہوئی۔ میں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ ہم ادھر پنجاب میں شیخو پورہ اور چھانگے مانگے کی طرف شکار کھیلا کرتے ہیں، وہاں سیدھے سادے راستے ہیں، ہر جگہ جیپیں پہنچ جاتی ہیں، شکار کا شکار ہوتا ہے اور پکنک کی پکنک۔ شکار پارٹی میں عورتیں اور کبھی کبھی تو بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ بس وہاں کے بھولے ہوئے ہم ادھر بھی آ گئے۔ اب جان کے لالے پڑے تو سمجھ میں آیا ہے کہ مقامی دوست ٹھیک ہی کہتے تھے۔ کون مقامی دوست؟ نیم دراز نوجوان نے پوچھا۔ خرلاچی کا ایک شکاری ہے، کبیر علی شاہ، اور کرم لیوی کا صوبیدار مرجان ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دوست ہیں۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ یہاں شکار پر نکلنا آسان نہیں ہے، بس مت ماری گئی تھی ہماری۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ؟ میں سوال کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ ایک کہانی میں ذہن میں ترتیب دے چکا تھا۔ عام فہم انداز میں میں نے یہ کہانی ان لوگوں کے گوش گزار کر دی۔ اس مختصر کہانی کے مطابق ہم ڈھوکی تالاب کے کنارے فروکش تھے۔
پڑاؤ سے گھومنے پھرنے کے لیے نکلے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو سب کچھ درہم برہم پایا۔ خیمے چاروں شانے چت پڑے تھے اور شکار پارٹی غائب تھی۔ نہ کہیں سامان دکھائی دے رہا تھا اور نہ سواری کے جانور۔ غالب گمان یہ ہے کہ ڈاکوؤں کا کوئی جتھا ہمارے ساتھیوں کو ہانک کر لے گیا ہے۔ یہ کہانی چونکہ جزوی طور پر درست تھی، لہٰذا ہمارے بیمار میزبان پر اثر انداز ہوئی۔ بیمار نوجوان کا نام رشید تھا اور وہ بڑھیا کا فرزند ارجمند تھا۔ لڑکے کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ رشید کا بھائی ہے اور اس کا نام خابر ہے۔ رشید نے کہا، اگر بات وہی ہے جو تم بتا رہا تو پھر بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس علاقے میں جنگلی جانور کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے، لیکن خصلت سب کا جنگلی جانور جیسا ہے۔ تم نے غلطی کیا، ایک تو اس علاقے میں شکار کے لیے آیا، اوپر سے عورت اور بچے کو لے آیا۔